اللہ تعالی کے ولیوں کا ذکر کیا جائے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، جن کے اوپر اللہ بھی راضی ہے، جن کی تعریفیں اللہ بھی کرتا ہے. ان کی صفات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ان کے اندر کون کون سی خوبیاں تھیں، جن خوبیوں کا برملا اعتراف اللہ نے بھی کیا ہے اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا ہے. یعنی اللہ کے ولیوں کی ان خوبیوں کو اللہ نے بھی سراہا ہے اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سراہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو یہ خوبیاں اتنی پسند آئیں کہ اللہ نے قرآن بنا دیا کہ قیامت تک میرے ان ولیوں کی یہ صفات لوگ سنتے سناتے رہیں گے، اور جو ان کے اوپر عمل کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان ولیوں کا ساتھ نصیب فرمائیں گے. اتنا محترم بھائیوں اہم موضوع ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سمیت میرے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ الحشر ہے، آیت نمبر 8 اور 9 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، ان کی عظمت کا بیان ہے، ان کی شان اور ان کے مقام کا بیان ہے. پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین جو میرے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی جو مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، اپنا گھر بار دولت، اپنا مکان، زمین جائیداد سب کچھ چھوڑ کے مدینے کی طرف چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کی شان بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ان کی خوبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے اموال سے نکالے گئے. محترم بھائیو اگلی بات بڑی کمال کی ہے. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہجرت کی تو ان کی ہجرت کا مقصد دنیا نہیں تھا یا کوئی اور چیز نہیں تھی. کیا مقصد تھا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا پانے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں. کوئی اور مقصد نہیں ہے، نہ دنیا نہ کوئی اور چیز، صرف مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی جنت مل جائے. اس لالچ کے اندر محترم بھائیوں یہ مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی عظیم خوبی ہے میرے محترم بھائیوں کہ گھر چھوڑا، بار اپنی جائیدادیں، زمینیں، مکان، علاقہ سب کچھ چھوڑا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرے وہ ولی ہیں مہاجرین، میرے نبی کی وہ جماعت، وہ اصحاب جو مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان کا کوئی اور مقصد نہیں، صرف مقصد اللہ کی رضا ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری ان کی خوبی یہ ہے، عظمت یہ ہے وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ لوگ اپنی جانوں کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مدد کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں بڑی عظیم خوبی ہے. اپنی جان بھی دین کے لیے پیش کرتے ہیں، اپنا مال بھی دین کے لیے پیش کرتے ہیں. اللہ کو ان کی یہ خوبی اتنی پسند آئی، اللہ نے الفاظ کے انداز بدل ڈالے. اللہ فرماتے ہیں گویا یہ اتنے عظیم لوگ ہیں جو اللہ کی بھی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی مدد کر رہے ہیں. اتنے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر راضی ہوئے ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خوش ہوئے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک پروانہ جاری کر رہے ہیں، ایک گارنٹی جاری کر رہے ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے صرف میرے نبی کے اصحاب اس گارنٹی کے مصداق ہیں. یہ عزت افزائی دنیا کے اندر اگر کسی کی زندگی کے اندر ملی ہے تو میرے نبی کی جماعت صحابہ کو ملی ہے. کون سی گارنٹی؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون، میں رب العالمین کہہ رہا ہوں یہ مہاجرین سچے لوگ ہیں. انہوں نے اپنے عمل سے اپنے قول کو سچ ثابت کر کے دکھایا ہے. یہ قول کے بھی سچے ہیں، عمل کے بھی سچے ہیں، ان کا باطن بھی سچا ہے، ان کا ظاہر بھی سچا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں. اتنے بڑے عظیم ولی ہیں میرے محترم بھائیوں، یقین جانیے ان کا ذکر سننا بھی سعادت ہے، بیان کرنا بھی عبادت میں سمجھتا ہوں، اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں ان لوگوں کا ذکر کرنا. اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر ان صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں جو مدینے کے اندر تھے، جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی.
کیا بات ہے، اس انداز کے ساتھ مہاجرین کو گلے لگایا، کعبہ کے رب کی قسم ہے دنیا کے اندر مثال ہی نہیں ملتی۔ پوری تاریخ آپ اس کی ورگردانی کر لیں، آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں گی جو مثالیں میرے نبی کے انصار صحابہ نے قائم کی۔ کمال کی مثالیں میرے محترم بھائیوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اللہ فرماتے ہیں جو مہاجرین سے پہلے مدینے کو اپنا مسکن بنا چکے اور اپنے دلوں کے اندر ایمان کو لا چکے، اللہ فرماتے ہیں وہ اتنے عظیم لوگ ہیں، اتنے دلوں کے اچھے انسان ہیں، اتنے اعلیٰ ظرف رکھنے والے انسان ہیں، یحبون من ہاجر الیہم۔ اللہ صفت بیان کر رہے ہیں، خوبی بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی مکے سے ہجرت کر کے مدینے جاتا یہ مدینے والے اس سے محبت کرتے، اتنے عظیم لوگ تھے۔ یہ مہاجرین سے محبت کرتے، ان کو ویلکم کرتے، خوش آمدید کہتے، ان کے ساتھ محبت کرتے جو بھی مکہ چھوڑ کے مدینے جاتا۔ یہ تھی میرے محترم بھائیو اصل مسلمانی، اور یہی تھا اصل کردار کہ مکے سے جو بھی اسلام قبول کر کے جا رہا ہے، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ میرے نبی کی جماعت انصار جماعت ان سے محبت کرتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اللہ فرماتے ہیں جو چیز بھی مہاجرین کو دی جاتی انصار اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، انصار کو اس سے کوئی حاجت ہی نہیں ہے، بلکہ خوش ہوتے جب مہاجرین کو کوئی چیز ملتی، مہاجرین کی مدد ہوتی، اللہ فرماتے ہیں یہ انصار اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، یعنی کوئی خواہش ہی ان کے دل کے اندر نہیں تھی، ان کی خواہش ہی صرف یہی تھی کہ ہمارے مہاجرین بھائیوں کی مدد ہو جائے۔ مجھے حدیث یاد آ رہی، میں حوالہ نوٹ کرنا بھول گیا، جناب محمد کریم علیہ السلام نے کچھ زمین جو تھی انصار کو دینا چاہیے، کوئی علاقہ فتح ہوا، اس علاقے کی زمین اللہ کے نبی نے انصار کو دینا چاہیے کہ میں آپ کے نام کے اوپر لکھ دیتا ہوں۔ اب انصار کا ایمان دیکھیے، میرے نبی کی جماعت کا ایمان دیکھیے، کہتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ یہ زمین کا حصہ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو نہیں دیں گے ہم انصار آپ کی یہ پیشکش قبول نہیں کریں گے۔ اتنی محبت، کہتے ہیں اللہ کے نبی جب تک آپ زمین کا حصہ ان انصاریوں کو نہیں دیں گے، ان مہاجرین کو نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم انصار بھی یہ زمین نہیں لیں گے۔ اتنی بڑی عظیم میرے محترم بھائیوں خدمت اور اتنی بڑی عظیم مثال رقم کرتی دنیا کی تاریخ کے اندر، کس انداز کے ساتھ مہاجرین کی مدد کی۔ اللہ نے قرآن بنا دیا، قیامت کی دیواروں تک لوگ تعریفیں کرتے رہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے یہاں کمال کی تعریف کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مہاجر انصار ہیں جو اپنی ضرورت کے اوپر مہاجرین کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں اگرچہ جتنی بھی شدید ضرورت ہو لیکن اپنی ضرورت ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اپنے مہاجرین کی ضرورت، اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورت پہلے پوری کرتے ہیں۔ یہ رب کا قرآن گواہیاں پیش کر رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اتنے یہ عظیم لوگ ہیں، اور اینڈ پہ اللہ فرماتے ہیں وَفَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، میں رب گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ مہاجرین سچے سچے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، ان کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں، اور انصار مدینہ کو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس کے بعد بھی ان نفوس قدسیہ کے اوپر اعتراض کرے، تنقید کرے، ان کے صدق اور ان کے ایمان میں شک کرے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ خود جاہل ہے، خود جاہل ہے، خود جھوٹا ہے۔ میرے نبی کی جماعت سچی جماعت ہے، یہ میرے نبی کی جماعت سچے اللہ کے ولی ہے، اللہ تعالیٰ کے پکے ولی ہے، جن کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی ولایت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو ذرا ان ولیوں کی داستان سنیں، یہ کتنے عظیم لوگ تھے اور ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ انشاءاللہ بہت بڑا سبق ہم نکالیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں جب یہ مہاجرین
مدینہ کے اندر پہنچے، صحیح بخاری کے اندر ہے 7003 نمبر کے اوپر، ام علا انصاریہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ اتنا چاہ تھا انصاریوں کو، اتنی خوشی تھی مدینے والوں کو، ہر بندے کی خواہش یہ تھی کہ مہاجر میرے گھر میں آئے، مہاجر میرے گھر میں آئے، ہمارا مہاجر بھائی ہمارے گھر میں رکے۔ شدید اختلاف پیدا ہوا۔ ام انصاریہ کہتی ہے، ام علا انصاریہ کہتی ہے انہم مقتسم المہاجرین قرعہ، کہتی ہے کہ ہمارے دماغ پھر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ اندازی کی گئی کہ کون کس مہاجر کو لے کر جائے گا، کون کس کو لے کے جائے گا، قرعہ اندازی کی گئی۔ اتنا شوق تھا انصاریوں کو کہ مہاجر بھائی ہمارے گھر کے اندر رہے، ہم ان کی خدمت کریں، یہ دین کے خدمتگار، اللہ اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے یہ عظیم لوگ ہیں، ان کی خدمت کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ تو ہر بندے کی خواہش ہے کہ ہمارے گھر میں آئے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرعہ ڈالی اور فیصلہ کیا یہ فلاں فلاں کے گھر جائے گا، فلاں فلاں کے گھر کے اندر رہے گا۔ اتنا محترم بھائیوں انہوں نے نوازا، انصاریوں نے اتنا نوازا مہاجرین بھائیوں کو، اتنا خوش کیا، اتنا خوش کیا میرے محترم بھائیوں، دنیا کے اندر مثالیں نہیں ملتی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں میں اور آپ غور کریں، ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ بس کھونے کا انداز، لوٹنے کا انداز، ہمارا مزاج جینا جھپٹی، ہمارا مزاج بٹورنے کا کہ بس مجھے مل جائے۔ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر کوئی قبضہ کرو، کوئی دھوکہ کرو، کہیں جال سازی، ان تاکراتوں کے اندر میرے محترم بھائیوں آپ چلے جائیں، آپ کو بازاروں کے اندر جال سازیاں عام ملیں گی، دھوکہ دہی کے کام عام ملیں گے کہ لوٹنا ہے، بس حاصل کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میرے محترم بھائیوں کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہم دنیا میں جوڑنے کے لیے نہیں آئے، مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور کچھ ایسے بدبخت بھی جو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اپنی ذات کے اوپر بھی خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے اوپر خرچ کر لیں، جوڑ جوڑ کے جمع کر کر کے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے جو اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ولیوں کا شان سنیے، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ انصاری صحابہ خوش ہوتے ہیں ہم اپنے مہاجرین کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں جذبہ اثار، قربانی کرنا، اثار، اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا بہت بڑی نیکی ہے۔ اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب مخلوق خدا سے شدید محبت ہو اور آخرت کے اوپر پکا یقین ہو، پھر دل کے اندر یہ جذبہ اثار پیدا ہوتا ہے کہ میری خیر ہے، میرے بھائی کو مل جائے، میں گزارا کر لوں گا، میرے دوسرے بھائی کی ضرورت پوری ہو جائے، میری کوئی بات نہیں، میں گزارا کر لوں گا، میرا دوسرا بھائی جو اس کی ضرورت ہے اس کی پوری ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ اس کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کسی کو نوازنے کے لیے، کچھ دینے کے لیے، یہ نہیں کہ بندہ ارب پتی ہو پھر ہی نوازا جاتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے جس کیفیت کے اندر، جس حالت کے اندر ہو، اگر ایمان و یقین کامل ہو، انسان کے دل کے اندر ایمان جاگزی ہو، ایمان جاگ رہا ہو، تو انسان جس حال میں بھی ہو وہ دوسروں کے اوپر احسان کر سکتا ہے، وہ دوسروں کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مصداق بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا اسوہ حسنہ دیکھتے ہیں، جو ساری کائنات کے رہبر، امام، مرشد اعظم، ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ لے کر آئے، کتنی کمال کی اثار ان کے اندر۔ میرے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے نبی کے گھر کے اندر تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے آقا، میرے بابا، میرے ہاتھ دیکھو، میرے ہاتھ کے اوپر کتنے چھالے پڑ چکے ہیں، میرے کندھے مبارک دیکھو، مشک اٹھا اٹھا کے میرے کندھوں کے اوپر نشان پڑ چکا ہے، مجھے غلام دے دیجئے، مجھے کوئی لونڈی عطا کر دیجئے تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ اب میرے نبی کا احسار دیکھیے، میرے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ، جو اصحاب صفا دین کے جو طالب علم ہیں، جو قرآن سیکھ رہے ہیں، میں محمد کی خواہش یہ ہے کہ میں ان غلاموں کو خرچ کر کے، ان غلاموں کو بیچ کے، ان سے حاصل ہونے والا جو نفع ہے، فائدہ ہے، میں ان صفا کے طالب علموں کے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ میں محمد آپ کو غلام اور لونڈی نہیں دینا چاہتا۔ اپنے گھر جمی تھی محترم بھائیوں،
اپنی سکی حقیقی بیٹی کو ترجیح نہیں دی، ترجیح دی ہے تو دوسرے مسلمانوں کی ضرورت کو ترجیح دی ہے۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کا کردار، اور یہ ہے محمد کریم علیہ السلام۔ صحیح بخاری کے اندر میرے محترم بھائیوں پڑھ کے دیکھیں، آپ حیران ہوں گے، 1277 نمبر کے اوپر 1277 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی کو ایک عورت نے بڑی خوبصورت چادر دی، اور چادر بھی ایسی تھی کہ اس عورت نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، بڑے شوق سے تیار کیا تھا کہ میں آمنہ کے لال محمد کریم علیہ السلام کو عطا کروں گی۔ وہ چادر لے کر آئی، اللہ کے نبی کو عطا فرمائی، میرے نبی نے زیب تن کی، اس کو اپنے اوپر اوڑا، اللہ کے نبی گھر سے باہر نکلے تو سامنے عبد الرحمن بن عوف آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہہ دیا فحسنها فلانا، اللہ کے نبی چادر بڑی خوبصورت ہے، کیا بھلی لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ فوراً سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی یہ چادر مجھے عطا کر دیں۔ میرے محترم بھائیوں صحابہ کو دکھ بھی لگا کہ اللہ کے نبی، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی کو ضرورت بھی تھی، چادر کی ضرورت بھی تھی، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے سوال کر لیا، مانگ لی، صحابہ نے برا محسوس کیا، میرے نبی نے چادر اتاری، اس کو دے دی، بڑی خوشی کے ساتھ دے دی۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ عبد الرحمن کیا ضرورت تھی، کیا نبی کو خوبصورت نہیں لگ رہی تھی، کیا ان کے لیے ان کو ضرورت نہیں تھی؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ صحابہ تمہاری بات بجا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو چادر محمد کے جسم کو چھو چکی ہے، میں عبد الرحمن کی یہ نیت ہے، خواہش ہے کہ یہ چادر میرا کفن بنے، میں نے چادر لے لی ہے، اور میرے نبی نے بھی اس کو بڑی خوشی کے ساتھ دی۔ میرے محترم بھائیوں صحابہ اس کے اندر یہ بھی بات لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف، آپ کو پتہ ہے کہ نبی سے جو چیز مانگو گے اللہ کے نبی منع نہیں کریں گے، عطا کر دیں گے۔ میرے نبی اتنے احسار کرنے والے تھے، اتنا جذبہ احسار تھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے جناب محمد کریم علیہ السلام آخری سانسوں کے اندر ہیں، سیدہ عائشہ نے کچھ دینار یا درہم تھے غالباً رکھے ہوئے تھے کہ بعد میں کام آئیں گے، تو اللہ کے نبی کے سامنے اظہار کرتی ہے کہ میرے پاس کچھ درہم ہے۔ اللہ کے نبی بار بار کہتے ہیں کہ سیدہ اس کو فوراً صدقہ کر دیجئے، بار بار سوال پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں صدقہ کر دیا کیا، وہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیے، یعنی بار بار جان کنی کے عالم کے اندر ہیں، اللہ کے نبی کی روح نکل رہی ہے، اس عالم کے اندر ہے، میرے نبی کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں سیدہ وہ درہم آپ نے صدقہ و خیرات میں دے دیے۔ اتنا زیادہ میرے محترم بھائیوں احسار کرنے والے، محبت کرنے والے، خرچ کرنے والے کائنات کے اندر مثال نہیں ملتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں آگے دیکھیے، نبی علیہ السلام کے یہ اصحاب، اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم ولی کس انداز کے ساتھ مہاجرین کی مدد کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 2049 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ سعد بن ربیع کے ساتھ بنا۔ سعد بن ربیع بہت زیادہ مالدار اور امیر انسان تھے۔ کیا کہتا ہے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف سے، فقال لعبد الرحمن اقاسمک مالی نصفین وازوجک، کہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال جمع کرتا ہوں، آدھا مال میں اپنے بھائی مہاجر بھائی عبد الرحمن بن عوف کو دیتا ہوں، اور کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو اس سے نکاح کر لینا۔ اس انداز کے ساتھ میرے محترم بھائیوں انصاریوں نے مدد کی مہاجر اپنے بھائیوں کی، تاریخ کے اندر مثالیں نہیں ملتی۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ آپ کے اہل و عیال کے اندر برکت دے، آپ مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دیجیے، بازار کا راستہ بتلا دیجئے۔ یہ مہاجر بھی راضی، یہ انصار بھی راضی اللہ کے فیصلے کے اوپر، کوئی گلہ شکوہ نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، کوئی حاجت نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ کی رضا کے اوپر سارے یہ دونوں گروہ ہی خوش ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ لوگ میں اللہ کی جماعت ہے۔ میرے نبی اصحاب تیرے ہیں، امتی تیرے ہیں، لیکن میں اللہ اعلان کرتا ہوں یہ جماعت میری ہے۔ جماعت بڑی کمال کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو ایک بات سینے کے اندر لکھ لیں، کسی کو دینے میں، کسی کی مدد کرنے پر، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے اوپر اگر آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے
آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے، آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے رب کو پسند آ چکے ہیں. آپ اتنے عظیم بن چکے ہیں، اللہ کا قرب پا چکے ہیں اگر آپ دینے کے اوپر خوش ہوتے ہیں. لیکن میرے محترم بھائیوں، ہمارا تو مزاج ہی الٹ ہے. ہمیں تو خوشی اس وقت ہوتی جب کسی کا مال کھا نہیں لیتے، جب کسی کو ننگا نہیں کر دیتے، کسی کو کنگال نہیں کر دیتے، کسی کو تکلیف کے اندر نہیں دیکھتے. ہمیں خوشی نہیں ہوتی. ہمیں خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ہمارے سامنے بیچارہ تڑپ رہا ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، تباہی بربادی کا رونا رو رہا ہوتا ہے. ہم دل میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں، کیا اچھا ہوگا. نہیں میرے محترم بھائیو، اسلام یہ نہیں ہے، ایمان یہ نہیں ہے، مسلمانی یہ نہیں ہے. مسلمانی یہ ہے کہ انسان دے کر خوشی محسوس کرتا ہے، مسرت محسوس کرتا ہے کہ میں نے بھائی کی مدد کی. لیکن میرے محترم بھائیو، پتہ نہیں یہ ہرس اور ہوس کہاں سے آ گئی. اور اللہ کی قسم 70% لوگوں کو اس مال نے بے غیرت بنا دی. کوئی احساس نہیں اپنی برادری کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا یا اپنے والدین کا، صرف ہرس اور ہوس. بس 4 ٹکے آ گئے تو محترم بھائیو، سب سے زیادہ اگر بھیڑا لگتا ہے، حقیر لگتا ہے تو غریب ہی لگتا ہے. ضرورت مند سامنے آ جائے، تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میرے سامنے کیوں آیا ہے، میرے ساتھ کیوں بیٹھا ہے، اس نے مجھ سے سوال کیوں کیا ہے. عجیب میرے محترم بھائیو تنگ نظری ہے، عجیب تنگ نظری ہے کہ سب سے زیادہ برا لگتا ہے اس وقت تو یہ غریب لگتا ہے. اللہ کے میرے محترم بھائیو، کبھی زندگی جی کے دیکھیں، کبھی ایسی زندگی گزار کے دیکھیں جس میں اثار ہو، قربانی ہو، دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا ہو. کعبہ کے رب کی قسم ہے، آپ اندر کے بھی انشاءاللہ بادشاہ ہوں گے. دل و چین کے اندر، آپ کے دل کے اندر سکون چین ہوگا. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے، کل قیامت کو بھی اللہ آپ کو خوش کر دے گا. یہ اثار میرے محترم بھائیوں، یہ رمضان ہمیں اثار کا سبق دینے کے لیے آیا ہے، صبر کا سبق دینے کے لیے آیا ہے کہ صبر کرنا ہے، اثار کرنا ہے. میرے محترم بھائیوں، کتنا اچھا نظام بن جاتا ہے جب رمضان آتا ہے. گزارا کرتے ہیں کہ یار دوسرے کو دے دیں، ہمارا کھانا اگر دوسرا کھا لے کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. میرے محترم بھائیوں، یہی سبق ساری زندگی اپنے سینے کے اندر رکھے کہ ہم نے دوسروں کو ترجیح دینی ہے. انشاءاللہ میرا اللہ کل قیامت کے دن آپ کو سب سے پہلے ترجیح دے گا کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جو میری مخلوق سے پیار کرنے والا تھا، میرے بندوں سے پیار کرنے والا تھا، میرے بندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا تھا. امام کائنات محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آئی. فرمایا جو دنیا کے اندر کسی کی حاجت پوری کرتا ہے، کسی کی مشکل دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی مشکلیں دور کر دے گا. اتنا پسند ہے میرے اللہ کو دوسروں کے ساتھ احسان مندی کا رویہ کرنا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، جامع ترمذی کے اندر 2487 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. میرے نبی کی یہ مہاجر میرے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم تو حیران ہو چکے ہیں، ہم تو حیران ہیں، ان انصاریوں نے ہماری اتنی خدمت کی ہے، اتنا ہمیں رجایا ہے، اتنا ہمارے اوپر خرچ کیا ہے، ہم تو حیران ہیں. اللہ کے نبی ہمیں تو ایک خوف آ گیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر تو ایک خوف آ چکا ہے. لقد خفنا ان يذهبوا بالاجر كله. اللہ کے نبی ہمیں تو یہ خوف ستا رہا ہے کہ ساری نیکیاں یہ انصاری نہ لے جائیں. اتنا خوش ہوئے مہاجر انصاریوں کی مدد کے اوپر، میرے نبی کے ان ولیوں کے اوپر، اللہ کے ان ولیوں کے اوپر اتنا خوش ہوئے، کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ خوف ہے کہیں ساری نیکیاں یہ انصاری بھائی نہ لے جائیں. اتنا خرچ کر رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث لمبی ہے، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. صحابہ کہتے ہیں جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کرتا ہے، جس کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، غم خواری کرنے میں آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. خود کام کرتے ہیں، ہمیں آرام کا مشورہ دیتے ہیں، کام یہ کرتے ہیں، اور فصلوں کا جو پیداوار آتی ہے، فصلوں کی پیداوار، اس میں ہمیں شریک کر لیتے ہیں. اللہ کے نبی ہمیں تو ڈر ہے یہ ساری نیکیاں یہ لے جائیں. میرے نبی فرماتے ہیں نہیں، اگر آپ ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کریں گے، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں گے، محمد کریم فرماتے ہیں اللہ مہاجروں کو بھی، اللہ انصاریوں کو بھی انشاءاللہ بلندی عطا فرما دے گا، جنت عطا فرما دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ان ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے میرے محترم بھائیوں اللہ کے ولی جو سمیٹتے نہیں ہیں، جو ہڑپ نہیں کرتے، جن کی نظر پیسے کے اوپر نہیں ہوتی، مال و دولت کے اوپر نہیں ہوتی، جن کی نظر صرف اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ کوئی ایسا موقع
ملے کہ ہم وہ موقع اویل کریں اور اللہ کو راضی کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لے، کسی کی خدمت کر لے، کسی کو کچھ دے کے اللہ کو راضی کر لے. یہ اللہ کے ولیوں کی سب سے بڑی صفت ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کے ساتھ یہ صفت عطا فرمائے. اور دیکھیے میرے محترم بھائیو، آپ حیران رہ جائیں گے، صحیح بخاری کے اندر 2325 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. میرے نبی کے انصار میرے نبی کے پاس آ گئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں، اقسم بیننا و بین اخواننا نخیل قال لا. کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ہمارے جو کھجوروں کے باغ ہیں نا، انصار کہہ رہے ہیں مدینے کے مسلمان، یہ مدینے کے یہ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی ہمارے جو باغات ہیں کھجوروں کے، اے نبی ہمارے ان باغوں کو ہمارے مہاجر بھائیوں میں اور انصار کے اندر اللہ کے نبی ان کو تقسیم کر دیں. وہ سمجھ لیجئے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زمین کو، ہماری جائیداد کو ان مہاجرین بھائیوں کے اندر بھی تقسیم کر دیں. اتنے اللہ کے عظیم لوگ تھے، اتنے اللہ کے ولی تھے کہ اللہ کے نبی کے اوپر، اللہ کے نبی کے پاس جا کر تقاضا کر رہے ہیں کہ میرے نبی آپ تقسیم کر دیں، ہمارا سب کچھ ان مہاجر بھائیوں کا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے یہ ساری چیزیں تقسیم کر دیں، ہم انصار اس بات کے اوپر خوش ہیں. میرے نبی نے فرمایا نہیں، جائیداد تمہاری ہے، یہ زمینیں تمہاری ہیں، ہاں یہ لوگ محنت کرتے ہیں، آپ ان کو محنت کا ثمر دیں، لیکن یہ تمہاری ہیں. اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر 3798 نمبر کے اوپر اور صحیح مسلم کے اندر 2054 نمبر کے اوپر بڑا مشہور واقعہ ہے. میرے نبی کے پاس مدینے کے اندر ایک مہمان آتا ہے، اس کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی اپنے گھر میں پیغام بھیجتے ہیں کہ اس کے لیے کھانا پیش کیا جائے. اللہ کے نبی کے سارے گھروں کے اندر سے یہ جواب آتا ہے کہ ما معنا الا الماء، کہ سوائے پانی کے ہمارے گھر کے اندر کچھ نہیں ہے. یہ میرے نبی کے گھر ہیں، سوائے پانی کے ہمارے گھروں کے اندر کچھ نہیں. میرے نبی پھر اعلان کرتے ہیں، آپ انتظام کرتے ہیں کون ہے جو اس مہمان کو کھانا کھلائے گا، یہ میں محمد کا مہمان ہے، کون اس کی عزت افزائی کرے گا، کون اس کی مہمان نوازی کرے گا. ایک صحابی ابو طلحہ انصاری غالباً کا نام تھا، کھڑے ہوتے اللہ کے نبی یہ میرا مہمان ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں. میرے محترم بھائیوں ذرا دیکھیں یہ انصار صحابہ کتنے عظیم لوگ ہیں، کس قدر خدمت کرنا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے ہیں. ابو طلحہ انصاری اس مہمان کو لے کے گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے گھر میں کھانا ہے. وہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں صرف اتنا کھانا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے. اب یہ ابو طلحہ انصاری کہتا ہے کہ بچوں کی کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دیجئے، ان کو بہلا کے سلا دیجئے، ان کو سلا دیجئے، یہ محمد کا مہمان آگے ہے علیہ السلام، میرے نبی کا مہمان ہے، اس کی عزت کیجئے، اس کو کھانا پیش کیجئے، ہمارے بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو سلا دیجئے. اور ساتھ اپنی بیوی سے کہتا ہے جب کھانا ہمارے درمیان آ جائے تو جاتے جاتے یہ جو دیا ہے، یہ چراغ اس کو بھی بجھا دینا. حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث میں یہ لکھا ہے کہ وہ چراغ کے پاس اس طرح گئی جیسے کہ اس کو درست کر رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو بجھا رہی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں ساری رات ان دونوں میاں بیوی نے اور ان کے بچوں نے فاقے سے گزاری، بھوک کے ساتھ گزاری اور مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا دیا. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کی ادا سے واقف ہے. میرے نبی جب صبح ہوئی، یہ ابو طلحہ انصاری میں نبی کے پاس ہے، میرے نبی مسکرا رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ابو طلحہ انصاری تم نے تو کمال ہی کر دیا، تم نے تو اتنی عظیم نیکی کی ہے. کہتے ہیں اے ابو طلحہ انصاری تمہاری نیکی سن کے میں محمد زمین کے اوپر ہنس پڑا ہوں اور کعبہ کے رب کی قسم ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میرے ابو طلحہ انصاری میرے صحابی تیری اس نیکی کو دیکھ کے اللہ عرش بری کے اوپر مسکرا پڑا ہے، اللہ بھی ہنس پڑے ہیں. کتنے عظیم لوگ ہیں یہ انصاری، کتنے اچھے لوگ ہیں انصاری، کتنے اللہ کے عظیم ولی ہیں انصاری. خود اور خود ان کے بچے فاقوں کے ساتھ رات گزار رہے ہیں اور اللہ کے مہمان کی اتنی قدر کی ہے، اللہ ان کے اوپر مسکرا پڑے، ہنس پڑے. اتنا بڑا میرے محترم بھائیوں یہ عظیم گروہ تھا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت. اللہ کے یہ گرانٹڈ ولی اللہ کو اتنے پسند تھے کہ اپنی کوئی بات نہیں، اپنی خیر ہے لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں. میرے محترم بھائیوں سچی بات ہے، زندگی یہی ہے. اب دیکھیں جو ارب پتی ہو گئے باہر جناب، انہوں نے بڑے بڑے فلیٹ لے لیے، بڑا کچھ کر لیا، لیکن ابھی تک بھی سیر نہیں ہوئے، ابھی تک بھی رجے نہیں، ابھی تک بھی وہ
سیر نہیں ہوئے کہتے اور یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، کل قیامت کے دن انسان یہ خواہش کرے گا، یہ تمنا کرے گا، اللہ ایک موقع دے دے، سب کچھ تیرے راستے میں لوٹا دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، میرا تقاضا صرف 2.5% تھا، میرا تقاضا تھوڑے چیزوں کے اوپر تھوڑی چیزیں تھی، یہی میرا تقاضا تھا، وہ تو نے کیا نہیں، اب تو کہتے ہیں ایک موقع دے سارا کچھ لٹا دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اب میرا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، جناب محمد کریم علیہ السلام ان انصار سے کتنی محبت کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے 4330 نمبر کے اوپر، جب غزوہ حنین ہوا، بڑا مال غنیمت آیا، اللہ نے بڑی مدد کی۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر اللہ کے نبی نے سارا مال تقسیم کر دیا۔ کچھ کمزور ایمان والے تھے، اللہ کے نبی نے تالیف قلب کے لیے سارا مال غنیمت مکہ کی فتح کے بعد جو مسلمان ہوئے ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اب تھوڑا سا انصار کو محسوس ہوا، انصار صحابہ کو جو مدینے کے مسلمان تھے، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں دیا، سارا ان کو ہی دے دیا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، انصار تم کیا بات کرتے ہو، تم کیسی بات؟ اللہ کے نبی نے پورا خطبہ دیا، بڑا لمبا خطبہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو اینڈ پہ بات کی، بڑی کمال کی بات کی، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میرے نبی بھی مدینے والوں سے محبت کرتے تھے، میرے نبی بھی انصار والوں سے محبت کرتے تھے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اترضون ان یذهب الناس بالشاء والبعیر، میرے نبی فرماتے ہیں انصار جب لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جا رہے ہوں گے اور تم وہ خوش قسمت ہو، تم اپنے گھروں میں جا رہے ہو اور ساتھ محمد کریم جا رہے ہیں، تمہارے ہاتھے میں تمہارے پلڑے میں تو محمد کریم علیہ السلام ہے، تم قسمت کے سکندر ہو، وہ بکریاں لے جا رہے ہیں، وہ اونٹ لے جا رہے ہیں اور تمہارے ساتھ محمد کریم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اتنی محبت میرے نبی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے لوگ گھاٹیوں میں جا رہے ہوں، کسی وادی میں 2 وادیاں ہوں اور دونوں کے اندر لوگ جا رہے ہوں، ایک وادی کے اندر انصار ہوں، ایک وادی کے اندر مہاجر ہوں، میرے نبی فرماتے میں اس وادی کے اندر چلوں گا جس وادی کے اندر انصار جا رہے ہیں۔ اور میرے نبی نے یہاں تک فرمایا اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو انصاری سمجھتا، میں اپنے آپ کو انصار میں شامل کرتا اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی۔ اتنے میرے نبی خوش ہوئے ان انصار صحابہ کے اوپر، اتنے خوش ہوئے، انہوں نے اتنی مدد کی میرے نبی کی جماعت کی کہ اللہ بھی ان کے اوپر راضی ہو گیا اور محمد کریم علیہ السلام بھی ان کے اوپر راضی ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نظر صرف نیکی کے اوپر ہوتی ہے، ان کی نظر صرف خدمت کے اوپر ہوتی ہے، دینے کے اوپر ہوتی ہے، کچھ کرنے کے اوپر ہوتی ہے، وہ لینے اور سمیٹنے اور دھوکہ دینے کی کوشش میں نہیں ہوتے۔ میرے محترم بھائی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب فرمائے، اللہ یہ اثار کا جذبہ، یہ دینے کا جذبہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرمائے۔